سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسموک سکرین۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قریباً 15-20 روز شراب و شباب کی رنگینیوں میں غرق رہنے کے بعد میں ایک روز پھر ایک اہم مشن پر جا رہا تھا۔ یہ مشن اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا خطرناک تھا کہ میں نے پہلے ہی اپنی ماں کو کہہ دیا تھا شاید مجھے ایک لمبے عرصے تک گھر سے باہر رہنا پڑے، کیونکہ میں اپنی مالکن کے ساتھ ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ نہ جانے یہ بات میں نے کیوں اپنی ماں سے کہی تھی۔ برائی کے جو جراثیم میری رگوں میں زہر بن کر سرایت کر رہے تھے، انہوں نے ابھی تک میرے دل کو ماں کے احترام سے خالی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں پاک بھارت سرحد پر سمگلنگ کا مال لینے اور انڈین اسمگلروں سے ملاقات کرنے جا رہا تھا۔ یہ اہم کام کسی معمولی آدمی کو نہیں سونپا جاتا، بلکہ گروہ کے خاص رکن ہی ایسے کارنامے انجام دیا کرتے ہیں، اور اپنی اہمیت کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ اس کے علاوہ اب مسز نادرا سے میرے مراسم ایسے تھے کہ اس کے کسی حکم کو میں ٹال نہیں سکتا تھا، اور مسز نادرا کی حالت یہ تھی کہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ گزشتہ 3-4 ماہ سے اپنے گروہ کے ساتھ پے در پے حادثات نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ کوئی گھر کا راون ہی اس کی لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں پرانے کارکنوں کے متعلق شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی تھی۔ ہم لوگ سر شام ایک گاؤں میں پہنچ چکے تھے جہاں ہماری آمد سے 2 روز پہلے ہی وہ مال پہنچ چکا تھا جس نے سرحد پار جانا تھا۔ یہ گاؤں پنجاب کے ایک سرحدی علاقے میں واقع تھا۔ میرے ساتھ بیگم نادرا کے حکم پر 2 باڈی گارڈ جا رہے تھے۔ یہ لوگ شہر کے چھٹے ہوئے بدماش تھے اور انہوں نے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسے کئی بدماش میری مالکن مسز نادرا کے معمولی حکم پر کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے چلے آتے تھے۔ وہ اس کے لیے کوئی کارنامہ انجام دینا کسی سعادت سے کم نہیں جانتے تھے۔ بدماشوں کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ عموماً اپنے سے بڑے بدماش کا ہی احترام کرتے ہیں اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، لیکن انہیں ایسی بریفنگ دی گئی تھی کہ میرے سامنے ان کی حالت وہی ہو رہی تھی جو سرکس کے شیروں کی اپنے رنگ ماسٹر کے سامنے ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنٹر ان شیروں کو بھی گیدڑ بنا دیا کرتا ہے۔ دونوں بدماش میرے ساتھ بڑی شرافت اور شائستگی سے پیش آ رہے تھے۔ عموماً ہوتا یہی تھا کہ جہاں کہیں ہمیں کوئی بھی واردات کرنی ہوتی، وہاں پہلے ہی سے پولیس کو ہاتھ میں لے لیا جاتا، لالچ، دھمکی، خوف، دباؤ یا کسی بھی اور ذریعے سے۔ لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایماندار لوگ بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ اس علاقے میں کچھ ایماندار لوگ بھی آ گئے، جبکہ بیگم نادرا اور اس کے گروہ کے لوگوں کا اس نظریے پر سے شاید ایمان ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مائی کا لال ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو پائے حکارت سے ٹھکرا سکتا ہے۔ رات کے پہلے پہر ہم نے سرحد پر جانا تھا۔ ان دونوں کے لیے سرحدوں کے آر پار جانا اور آنا بچوں کا کھیل تھا۔ وہ ایسے کئی کارنامے پہلے ہی انجام دے چکے تھے، لیکن بین الاقوامی سرحد کی طرف سے کسی غلط ارادے سے میرے قدم پہلی مرتبہ اٹھ رہے تھے۔ مجھے یہاں کے اسرار و رموز سے بالکل آگاہی نہیں تھی۔ بس بیگم نادرا کا حکم تھا اور مجھے تعمیل کرنی تھی۔ جس جگہ سے ہم نے مال اٹھانا تھا، وہاں موجود ہمارے کارندے نے مجھے ایک طرف لے جا کر اس سرحد سے متعلق چند ابتدائی نوعیت کی معلومات ضرور بہم پہنچائی تھی، جو کہ ناکافی تھیں۔ یوں بھی یہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ ابھی تک میرے اعصاب ہی میرے مکمل اختیار میں نہیں آ رہے تھے۔ اندھیرے میں چلائی جانے والی گولی اپنا نشانہ خود ہی منتخب کرتی ہے، اور یہاں معمولی آہٹ پر ہی گولیوں کا می برسنے لگتا تھا۔ ہمیں تو یہی یقین دلایا گیا تھا، اور سابقہ تجربہ بھی بتا رہا تھا کہ سنگین نوعیت کی صورتحال سے 2-4 نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہمارے لیے رینجرز نے اسپیشل ناکے لگائے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ موٹی پارٹی ہے، مقامی پوسٹ کو خرید لے گی۔ وہ کوئی موقع اس مرتبہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم مطمئن اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ میرے ساتھیوں نے اپنے سروں پر 2 بوریاں اٹھا رکھی تھیں، اور وہ میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ ان دونوں کے آگے ہمارا راہبر تھا، جو ایک مقامی آدمی تھا اور سرحد کے چپے چپے کا اس کو بخوبی علم تھا۔ اس نے بھی ایک تھیلا اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ ہم لوگوں کو سرحد کی دوسری طرف نزدیک ہی ایک ٹیوب ویل تک جانا تھا،
جہاں ہماری اٹ لگی ہوئی تھی۔ اٹ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سمگلر آپس میں ملاپ کرتے ہیں اور مال کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ دونوں اطراف کے سمگلر اپنی مقامی سرحدی پوسٹ سے پہلے ہی سودے بازی کر کے اٹ لگاتے ہیں۔ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، ایک بے نام سا خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر کے سارے جسم میں رینگتا چلا جا رہا تھا۔ چاروں طرف پر ہول سناٹا طاری تھا۔ کبھی کسی جنگلی جانور کی آواز پیدا ہوتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے میرے دل مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو۔ ہم سرحد سے کچھ دور ہی تھے جب میں نے ایک عجیب سی آواز سنی جو کسی مقامی جانور سے مشابہ تھی۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ یہ ایک طرح کا سگنل تھا جو شکار نظر آنے پر رینجرز دیا کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک انجانی طاقت بار بار مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اسے اپنا واہمہ جان کر نظر انداز کر دیا، حالانکہ یہ حقیقت تھی جس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ابھی ہم اٹ سے کافی دور ہی تھی کہ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دی، ہالٹ! میں تو لرز کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری ہالٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ ہمیں گھیرے میں لے کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ یہ بھی ان کی مہربانی تھی، ورنہ یہ لوگ بغیر للکارے گولی مار دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھے حالات کو سمجھنے کی مہلت ملے، ہمارے راہبر نے اچانک ایک طرف فائرنگ شروع کر دی۔ شاید وہ اس طرف فائرنگ کر رہا تھا جس طرف سے ہمیں للکارا گیا تھا۔ پھر نہ جانے کس طاقت نے مجھے اٹھا کر اس جگہ سے کچھ فاصلے پر پھینک دیا، کیونکہ جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی، کئی گولیاں میرے جسم کے قریب سے گزر گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب شاید ان لوگوں کو ٹھن گئی تھی، کیونکہ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی بوریاں نیچے پھینک کر سٹین گنیں سنبھال لی تھی اور وہ بڑی دلیری سے رینجرز کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں زمین پر گرا، ایسے محسوس ہوا جیسے ہزاروں چیونٹیاں میرے جسم میں سرایت کر گئی ہوں۔ اس علاقے میں لگی بے شمار کانٹے دار جھاڑیاں میرے جسم میں گھس گئی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی اذیت کو محسوس کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے موت کا خوف تمام جذبوں پر غالب آ گیا۔ میں اندھا دھند ایک طرف منہ اٹھا کر بھاگنے لگا۔ میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ فاصلوں اور سمت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ ذہن میں صرف ایک بات سمائی ہوئی تھی کہ مجھے خطرے سے دور ہو جانا ہے، زیادہ سے زیادہ دور، ورنہ میں انڈین BSF یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ہتھے چڑھ جاتا، اور پھر اس سے آگے کسی بات کا تصور بڑا ہی اذیت ناک تھا۔ گو کہ اب جرائم کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں رہا تھا۔ میں نے کئی مہمات انجام دی تھی، لیکن دو ملکوں کی حکومتوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی کام کرنا واقعی مہنگا تجربہ ثابت ہوا تھا، اور جب پہلی ہی جرت پر یہ واقعہ پیش آ گیا تو ظاہر ہے میری کیا حالت ہوگی۔ فائرنگ کی آواز دور ہوتے ہوئے اب آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی تھی۔ میں کتنی دور نکل آیا تھا، کس سمت میں جا رہا تھا، کچھ خبر نہیں تھی۔ میری جیب میں کچھ پاکستانی کرنسی تھی یا پھر معمولی سا پستول۔ ذرا ہوش آیا تو خود کو کھیتوں کے ایک وسیع سلسلے میں گھرا پایا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ رات کو اگر ایسے کھلے سرحدی علاقے میں کوئی سمت کا تعین کیے بغیر بھاگنا شروع کر دے تو اکثر کولو کے بیل کی طرح ایک ہی مقام پر چکر لگاتا رہتا ہے، یا پھر اپنے اندازوں کے بالکل برعکس کسی اور طرف جا نکلتا ہے۔ جس رفتار سے میں بھاگا جا رہا تھا، اس سے مجھے ہی اندازہ تو بخوبی ہو چلا تھا کہ میں نے کم از کم 4-5 میل کا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ لیکن میری سمت کون سی ہے؟ میں پاکستانی سرحد کی طرف بھاگ رہا ہوں یا بھارتی سرحد کے اندر جا رہا ہوں؟ اس کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ تعاقب میں آنے والے فائرنگ کی آواز اب مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو چکی تھی۔ شاید مقابلہ کرنے والے مارے گئے تھے یا انہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ رک کر پہلے حالات کا جائزہ لے لوں۔ سرحد عبور کرتے وقت ہمارا لباس دیہاتیوں جیسا تھا۔ میں نے چادر باندھ رکھی تھی، کرتا پہن رکھا تھا اور ایک گرم چادر میرے کندھے پر دھری تھی۔ پاؤں میں دیہاتیوں جیسی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ پستول میں نے اپنی ڈب میں رکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا جائزہ لیا اور یہ انکشاف مجھ پر ٹائم بم کی طرح پھٹا کہ بھاگ دوڑ میں پستول بھی کہیں گر گیا ہے۔ گویا میں اب انسانوں کے علاوہ جنگلی درندوں کی غذا بھی بن سکتا تھا۔ میں کماد کے کھیت کے قریباً درمیان میں اکڑو بیٹھا تھا۔ اس وقتی احساس نے میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ عموماً کماد کے کھیتوں میں سور گھس آیا کرتے ہیں۔ اس کھیت کے گرد تو حفاظتی باڑ بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ مجھے ہمارے مقامی کارندے نے خاص طور سے اس علاقے میں پائے جانے والے جانوروں اور ان کی عادات سے آگاہ کیا تھا۔ دونوں اطراف کے کسان اس موذی جانور کے حملوں سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے اور اپنے کھیتوں کے گرد خاردار تاریں لگا کر رکھا کرتے تھے تاکہ سور ان میں داخل نہ ہو سکیں۔ اف میرے خدایا، میں نے سوچا، اگر اس جانور نے کھیتوں میں گننے کا ارادہ کر ہی لیا
تو میں اس کا مقابلہ کیسے کر پاؤں گا؟ ابھی تک چادر میرے کندھے پر نہ جانے کیسے محفوظ رہ گئی تھی۔ شاید بھاگتے ہوئے میں نے لاشعوری طور پر اسے اپنی بغل میں دبا لیا تھا۔ میں بے دم سا ہو کر وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کدھر جاؤں، یہاں سے باہر نکل کر پھر ایسا محفوظ مقام میسر آئے گا یا نہیں۔ یہ سوچ کر یہاں سے باہر نکلنے اور خواہ مخواہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کافی دیر تک سوچنے کے بعد وہیں بیٹھ رہنے، انتظار کرنے اور دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ خواہ یہ کوئی بھی علاقہ ہو، میں زیادہ دور تک جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی وہیں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ یہ ان کانٹوں کا کمال تھا جو بھاگتے وقت میرے جسم میں چبھ گئے تھے۔ میں نے متاثرہ جگہوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر کر کانٹے تلاش کرنے اور نکالنے شروع کر دیے۔ یہ عمل خاصا تکلیف دہ تو تھا، لیکن وقت گزاری کا ایک اچھا بہانہ میرے ہاتھ آ گیا تھا اور میرا ذہن بس یکسوئی کے ساتھ ایک طرف ٹک چکا تھا۔ یہاں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ میں حالات کتنے ہی کیوں نہ خراب ہوں، اپنے حواس ضرور برقرار رکھوں، اپنے اعصاب کو کھونے سے بچائے رکھوں، تب ہی ان حالات سے نمٹنے کی کوئی صورت نکل سکتی تھی۔ بصورت دیگر میرے بچ کر نکل جانے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ فی الوقت مجھے انسانوں اور درندوں دونوں سے بچنا تھا۔ سحر آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگا تھا۔ دور منظر پر مجھے سرخ رنگ کا ایک ہالہ زمین سے پھوٹ کر آسمان کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹتا نظر آیا تھا۔ ذرا تحفظ کا احساس ہوا تو پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے حلق میں کانٹے سے پڑنے لگے تھے۔ کسی بھی لمحے جنگلی جانوروں کے کسی آوارہ غول کے اس طرف آ نکلنے اور اس کھیت پر حملہ آور ہونے کا خطرہ الگ میرے ذہن پر سوار تھا۔ عموماً کھیتوں کے باہر منڈیر کنارے لگے درختوں کے نیچے جہاں کسان دن میں چارپائیاں بچھا کر سستاتے رہتے تھے، وہاں پانی کا گھڑا موجود رہتا تھا۔ جی میں آئی کہ اس کھیت کی منڈیروں تک پہنچنے کی کوشش کروں، لیکن انسانوں سے زیادہ جنگلی جانوروں کے خوف نے وہیں دم دبا کر بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس بات کے کتنے فیصد امکانات تھے کہ یہاں کوئی پانی کا گھڑا موجود بھی ہوگا یا نہیں؟ میرے نزدیک سے وہ نالی کھیتوں کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی جس سے پانی گزر کر پودوں تک پہنچتا ہے۔ شاید آج یا کل یہاں پانی لگایا گیا تھا اور ابھی تک کچھ گدلا پانی اس نالی میں موجود تھا۔ عام حالات میں تو میں اس جگہ سے کوئی جانور بھی پانی پینے کا روادار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ نظام قدرت ہے کہ وہ بڑے بڑے وحشی انسانوں کو بھی کبھی بھیڑ کے میمنے سے بھی زیادہ بے بس کر دیتا ہے۔ میری حالت پیاس کے مارے اتنی بری تھی کہ اگر تھوڑی دیر تک اور پانی کا گھونٹ میرے حلق میں نہ جاتا تو میرا حلق بھی شاید ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتا۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر جانوروں کی طرح اس نالی سے پانی پیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس گدلے پانی کو پینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں پانی سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس روز مجھے یہ پانی اسکاچ سے زیادہ مزہ دے رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میرے منہ سے پہلی مرتبہ الحمدللہ نکلا۔ حالات کے ایک ہی جھٹکے نے مجھے بھولا ہوا خدا یاد دلا دیا تھا۔ وہاں قریب شاید کوئی گاؤں تھا۔ دور ٹمٹماتے 2-3 بجلی کے کمکموں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا۔ مجھے ابھی تک یہ علم نہیں ہو پایا تھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے، بھارتی یا پاکستانی۔ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہو۔ میرے لیے یوں تو صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے پہچان کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ پہچان کا کہ صبح دم سے بلند ہونے والی پکار مجھے بتا دیتی کہ میں کہاں ہوں۔ اگر یہ پاکستانی دیہات تھا تو مجھ سے جلد ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے والی تھیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بھارتی گاؤں ہے تو ان لوگوں کے مذاہب سے متعلق پوجا پاٹ کی آواز آنی، اور وہ بھی اس کے لیے ایمپلیفائر ضرور استعمال کرتے۔ بڑی بے قراری سے میں اس ساعت کا منتظر تھا جس نے نمودار ہو کر میری قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ بالآخر وہ گھڑی بھی آ ہی گئی جب مجھے زبردست ذہنی دھچکے نے ہلا کر رکھ دیا۔ قریبی گاؤں سے لاؤڈ سپیکر کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ لگی، لیکن جب آواز خاصی واضح ہو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ قریبی گاؤں کے شاید کسی مندر یا گردوارے سے پوجا پاٹ کے لیے گائے جانے والے بھجن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زور زور سے بجنے والے تار اور ہارمونیم اور ڈھولک کی آوازوں کے ساتھ مل کر کورس کی شکل میں بھجن گائے جا رہے تھے۔ تازہ صدمے نے تو میری کمر اور ہمت بھی توڑ کر رکھ دی۔ میرے ہاتھ پاؤں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً جواب دینے لگے تھے۔ دو ہی صورتیں ممکن تھی، یا تو قدرت مجھے سزا دینے پر تل گئی تھی، یا پھر مجھے نعمت دینے اور گناہوں کی اس کال کوٹھڑی کو خیر بات کہہ دینے کا سامان بہم پہنچا رہی تھی۔ جانے کس اضطراری کیفیت کے تحت میں اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
صدمے اور تکلیف سے میری حالت غیر تھی۔ ایک ایک قدم من بوجھل ہو رہا تھا اور بمشکل میں نزدیکی کھیت تک پہنچ پایا جہاں قدر امان میسر تھی۔ وہاں ایک ٹیوب ویل نظر آنے لگا تھا جس کے نزدیکی کمرے میں کسی وقت بھی کسی کی بھی آمد متوقع تھی۔ میں ڈرتا ڈرتا اب اس کماد کے لمبے چوڑے کھیت کے شاید عین درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں کم از کم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں باہر سے دیکھنے پر نظر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اندر ہی چلا آئے تو دوسری بات ہے، لیکن اندر آنے والی بات ذرا مشکل ہی دکھائی دیتی تھی کیونکہ ابھی کٹائی کا موسم نہیں تھا۔ کھیت کے عین درمیان ایک جگہ پر چادر بچھا کر میں اس پر بے سود ہو کر گر پڑا۔ اسی لمحے سب سے پہلے اس بات پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں جنگلی جانوروں سے تو محفوظ رہا۔ اپنی بے بسی کے احساس نے مجھے رلا دیا۔ آج شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی شدت کے ساتھ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، اور اتنی دولت اور عیاشیوں میں رہتے ہوئے بھی میں بالکل بے بس ہوں۔ میرا باپ جیل میں قید تھا، میری بوڑھی ماں بیمار تھی، میں جوان بہن کا بھائی تھا، میرا چھوٹا بھائی ابھی گھر سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، اور میں یہاں بھارت کے ایک سرحدی علاقے میں جس کے متعلق مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، بے یار و مددگار ایک کینچوے سے بھی زیادہ بے بسی کی حالت میں پڑا اس خدا سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا جسے میں نے یاد کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کیا تھا اور کیوں ہو گیا؟ جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ مجھے اپنی تمام سیاہ کاریاں یاد آنے لگیں۔ میڈم نے مجھے درندہ بنا ڈالا تھا۔ اس خوبصورت ناگن کے پھیلائے زہر نے میری انسانیت کو اندر ہی اندر ڈس لیا تھا۔ مجھ جیسے سیدھے سادے نوجوان کو حالات نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا۔ میں کہ جس نے گناہوں کی دلدل میں قدم رکھتے ہی خود کو محفوظ جان کر ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس روز مجھے اپنا بالکل کھوکھلا اور خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ میرا دل بھر آیا تھا لیکن آنسوؤں نے شاید اندر کی سیاہی کو دھو ڈالا تھا، اسی لیے تو مجھے اپنا آپ بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ رونے سے شاید میرے اعصاب پر سوار خوف بھی ڈھل کر میرے آنسوؤں کے ساتھ ہی کہیں بہہ گیا تھا۔ اب میرے ذہن میں خوف نام کی کسی شے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے تو میرے اندر کے انسان نے رلا دیا تھا، میں کہ جس نے اپنے ضمیر، ماں کی تربیت اور دعاؤں کو اپنے اندر سے اپنی دانست میں مار ہی ڈالا تھا، لاشعور کے کسی تاریک گوشے میں دفن کر دیا تھا۔ مجھ ناقص کو قدرت نے ایک معمولی سے جھٹکے ہی میں میرے کھوکھلے اور میڈم نادرا کی طرف سے ذہن میں انجیکٹ کیے خیالات سمیت زمین بوس کر دیا تھا۔ اس لمحے مجھے حالات سے زیادہ اپنی اس بے بسی پر رونا آیا کہ جب میں نے اپنی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے دولت حاصل کر لی تو میں انسانیت سے محروم ہو گیا۔ کتنی تشنگی تھی، کتنی بے بسی تھی، کتنا مجبور ہے انسان۔ یہاں مجھے میری دولت، میری عیاشیاں، میڈم، ہمارے گروہ کے با اثر حرام خور، کوئی بھی تو نہیں بچا سکتا تھا۔ لیکن ایک ہستی تھی اور وہ تھی میری ماں۔ کوئی طاقت اندر ہی اندر مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میری ماں کی مانگی ہوئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جائیں گی۔ کہیں پھر میں نے سوچا اگر میری ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا تو میں یہاں تک آتا ہی کیوں؟ حالات کے ہاتھوں میں موم کی گڑیا بنتا ہی کیسے؟ میرے پاس کوئی ایسا قابل عمل نظریہ اس وقت موجود نہیں تھا جو میرے ذہنی بحران کو خواب آور گولی کی طرح سکھ چین کی نیند کا نذرانہ دے سکتا۔ مجھے مذہب وراثت میں ملا تھا لیکن میں نے اس کا استعمال شاید نہیں سیکھا تھا۔ سچے عقائد کے مضبوط ہتھیار سے میں نے خود کو اچھی طرح مسلح نہیں کیا تھا کہ خود پر حملہ آور ہونے والے فرسودہ فلسفے کے سامنے عقائد کی ڈھال کڑی کر کے اس حملے کا دفاع کر سکوں۔ لیکن میں نے زندگی بھر منفی نقطۂ نظر ہی نہیں اپنایا تھا۔ ہزار گھنگھور اندھیروں میں گر جانے کے باوجود ابھی تک میرے اندر کہیں نہ کہیں روشنی کی ایک کرن چاہے اس کی حیثیت اندھیری رات میں ٹمٹمانے دیے جیسی بھی نہیں تھی۔ بہرحال ضرور موجود تھی، جو کبھی کبھی تو عین ان لمحوں میں میرے اندر چکا چوند کر دیا کرتی تھی جب میں بظاہر اس کو فراموش کر چکا ہوتا تھا۔ تب میڈم میری موم کی گردن مروڑ کر مجھے پھر سیاہ کاریوں کے جہنم میں دھکیل دیتی تھی۔ میری ذہنی شکست نے میرے اندر کبھی کسی نظریے کو، خواہ وہ مثبت تھا یا منفی، پائیدار ہونے ہی نہیں دیا۔ جب کبھی اس نے میرے وجود میں گھر کرنے کی کوشش کی، میرے وجدان نے کان سے پکڑ کر اسے باہر نکال دیا۔ میں حدود میں مقید آزاد فضاؤں کا متلاشی درندہ بن چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس پگڈنڈی سے بھی گزرتا وہ مجھے واپس اسی شاہراہ پر لے جاتی جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ میری حالت کولو میں جتے اس بیل کی طرح تھی جس کی آنکھوں پر چمڑے کے خول چڑھا کر
چھڑی کی ایک ضرب لگا کر اسے ریٹ کے گرد چکر لگانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بیل تب تک اپنے کام میں جتا رہتا ہے جب تک اس کا مالک اس کی لگامیں کھینچ کر اسے روک نہ لے۔ حالات کی ستم ظریفی کہ میری لگامیں بھی میڈم نادرہ جیسی عورت کو سونپ دیں، جس کے ساتھ رہتے ہوئے میرے نزدیک ہر جھوٹ سچ تھا اور ہر سچ مجھے جھوٹ دکھائی دینے لگا تھا۔ کاش مجھے اس وقت علم ہو جاتا کہ بالآخر ہر فلسفہ قناعت پر ختم ہوتا ہے۔ ہر مرحلے کے آگے صبر کی کڑی منزل آتی ہے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مجھے کم از کم اپنی ماں جیسا صبر درکار تھا۔ میرے پاس تو اس کی زندہ مثال موجود تھی، لیکن افسوس تو اسی بات کا تھا کہ میں نے اپنا معیار بدل لیا۔ میں اپنی غلطی کا ادراک تو کر سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسا فلسفہ محفوظ نہیں تھا کہ میں خود کو مطمئن بھی کر لوں۔ میں اپنی عیادت کر سکتا تھا، لیکن اپنا علاج کرنے سے قاصر تھا۔ جب خیالات کے ہجوم نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ کر اچھی طرح رلا لیا تو میری ماں کی ذہنی تربیت نے، جسے میں نے اپنی دانست میں مار کر لاشعور کے کسی گوشے میں دفن کر دیا تھا، زندہ پیر کی طرح بیدار ہو کر میری ہمت افزائی کی اور مجھ جیسے درندے انسان کو ایک سکون، ایک طمانیت کا احساس دلا دیا۔ میں نے خود ہی اپنے آپ کو حوصلہ دیا، اپنے آنسو پونچھے، سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ کبھی بھول کر بھی اس راستے پر نہ آنے کا اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل ہی اور آخری فیصلہ کر لیا۔ میں نے خدا کے حضور عہد کر لیا تھا کہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہنے کی مجھے خواہ کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے، میں اس سے اب قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ جب میں نے اپنے آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے حضور سونپ دیا تو میں اپنی حالت سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ میں نے چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو مختلف پٹیوں کی شکل میں پھاڑا اور انہیں جسم کے مختلف حصوں پر باندھ لیا۔ شاید اس طرح کچھ سکون حاصل ہو، کیونکہ زہریلے کانٹوں نے میرے بدن سے خوب حساب چکایا تھا۔ پھر وہیں لیٹے لیٹے میں نے 3-4 گنے توڑے اور انہیں چوس لیا۔ اسی اثنا میں قریب ہی سے ایک ٹریکٹر کی آواز سنائی دینے لگی، لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی، کیونکہ میں نیند کی دیوی کی باہوں میں جھولنے لگا تھا۔ کچھ علم نہیں کہ کتنی دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج سر پر چمک رہا تھا۔ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ گرمی تو کوئی ایسی خاص نہیں تھی، لیکن مجھے بخار کسی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ پیاس کے مارے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور بھوک سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ جب اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو میرے منہ سے بے ساختہ ہائے نکل گئی۔ نہ جانے جسم کے کس حصے سے ایک ٹیس اٹھی اور سارے وجود میں پھیل گئی۔ میں نے سب سے پہلے تو قریب رکھا صبح کا بچا ہوا باقی آدھا گنا چوسا۔ جب کسی حد تک پیاس کم ہوئی تو آہستہ آہستہ کھیت کے ایک کنارے کی طرف سرکنے لگا۔ قدرت کو اب شاید میری حالت پر رحم آنے لگا تھا، کیونکہ اس نے خود ہی میری بھوک کا بندوبست کر دیا۔ کھیت کے ایک کنارے سے میں نے سامنے گاؤں سے آنے والی پگ ڈنڈی کی طرف نظر دوڑائی تو قریبی گاؤں کی عورتیں اس طرف آتی نظر آئیں۔ انہوں نے اپنے سروں پر دیہاتیوں کے روایتی طریقے کے مطابق لسی کے برتن اٹھا رکھے تھے اور ہاتھوں میں شاید روٹی پکڑی ہوئی تھی، جو انہوں نے برتنوں میں ڈال کر رومالوں میں لپیٹ رکھی تھی۔ اس وقت عموماً دیہاتی عورتیں کھیتوں میں کام کرنے والے افراد خانہ کے لیے گھر سے روٹی لے کر آیا کرتی تھیں۔ میرے سامنے ٹیوب ویل کے قریب وہ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک نے روٹی اور لسی وہیں رکھی اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگیں۔ میں ان کے قریب تھا یا پھر میری آنکھوں کی چمک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ مجھے ان کی ایک ایک حرکت بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ بغیر آہٹ پیدا کیے میں کچھ اور آگے سرک آیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی آپس میں ہونے والی بات چیت سے کچھ اندازہ حالات کا لگا لوں۔ کمال ہے، ہردیپ کہاں چلا گیا؟ ایک نے اپنی دوسری ساتھی سے کہا، موگے پر گیا ہوگا، آج ہماری باری بھی تو ہے۔ دوسرے نے اپنا خیال پیش کیا۔ اس موگے کے لفظ سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ نہر یہاں سے نزدیک ہی ہوگی یا پھر نزدیکی نہر سے نالے کے ذریعے یہاں پانی پہنچایا جا رہا ہوگا، کیونکہ زمینداروں کو جو پانی سرکاری طور پر مہیا کیا جاتا ہے وہ جس سوراخ سے گزر کر آتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے عموماً زمیندار کا کوئی آدمی وہاں اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک ان کا پانی لینے کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ بصورت دیگر اس بات کا خطرہ موجود رہتا ہے کہ ان کے پانی کا رخ کوئی اپنے کھیتوں کی طرف نہ موڑ لے۔ ہمارے مقامی ایجنٹ نے سرحد کے نزدیک کسی نہر کی نشاندہی بھی کی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں زیادہ دور بھٹک کر نہیں نکل گیا اور اب بھی مختلف نشانیوں کی مدد سے سرحد عبور کر سکتا ہوں، لیکن اسے اس وقت تو آ جانا چاہیے تھا۔ پہلی نے تشویش ظاہر کی، اے بہن، جب سے سرپنچ کو منظوری ملی ہے اس نے آفت مچا رکھی ہے۔ اب تو جس کی باری ہو اسے نکے پر ٹھہرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ راستے سے ہی سرپنچ کے آدمی پانی کاٹ لیتے ہیں۔ ہوگا کہاں ہردیپ سے؟ ہاں
وہیں کھڑا ہوگا پانی کے سر پر، چل تو روٹی یہاں رکھ دے، ہم آگے کشوری کو روٹی دے آئیں۔ واپسی پر وہ موجود ہوگا، اگر پہلے آ گیا تو روٹی کھا لے گا، اسے تو علم ہے ہی کہ تو روٹی لے کر آ گئی ہوگی۔ اس کی دوسری ساتھی نے تجویز پیش کی، غالباً وہ جس کے لیے روٹی لے کر آتی تھی اس کا کھیت یہاں سے دور تھا۔ ہردیپ کی روٹی لانے والی عورت نے روٹی قریب کمرے کے دروازے کی کنڈی کھول کر اندر رکھ دی، پھر نشانی کے طور پر دسترخوان باہر کنڈی میں ہی پھنسا گئی۔ اس طرح یہاں آنے والے کو علم ہو جاتا کہ اندر اس کی روٹی دھری ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے چلیں میں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اگر ہردیپ نزدیک ہی کہیں موجود ہوتا تو وہ اسے آواز دے کر بلا لیتی، یا ان میں سے ایک یہیں کھڑی رہتی اور دوسرا اسے بلا کر لے آتی۔ شاید موگا جس سے ان کے کھیتوں کو پانی آ رہا تھا یہاں سے کچھ فاصلے پر تھا، اور اسی بات کا امکان موجود تھا کہ ابھی ہردیپ کے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ جو عورت یہاں روٹی رکھ کر اپنا ہمراہی کے ہمراہ آگے کشوری کے پاس گئی تھی، اس کی حالت دوسری سے قدرے بہتر دکھائی دیتی تھی۔ یوں بھی دور دور تک شاید انہی کی زمین پر ٹیوب ویل لگا نظر آ رہا تھا۔ میں جس ہردیپ کے کھیتوں میں چھپا ہوا تھا اس کا شمار واقعی اس علاقے کے متمول زمینداروں میں ہوتا تھا۔ سرحد پار کرنے کے بعد میری اس بات کی تصدیق بھی بعد میں ہو گئی تھی۔ یہاں زیادہ تر زمینداروں کی کاشتکاری کا دار و مدار حکومتی پانی پر یا پھر باران رحمت سے تھا۔ کسی کسی نے ہی ٹیوب ویل لگایا ہوا تھا۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر یہاں سے نکلوں اور اطمینان سے روٹی کھا لوں۔ شام کو روانگی کے وقت ہم نے احتیاطاً کھانا کھایا تھا۔ میرے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ رات کو سرحدوں کے آر پار آنے جانے والے اپنے کام سے لوٹنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں تاکہ سفر میں انہیں نیند نہ ستانے لگے۔ اب حالت یہ تھی کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ میں باہر نکلوں اور کوئی وہاں نہیں آئے گا؟ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا، باہر نکلنے کا ارادہ کرتا اور توڑ دیتا۔ بالآخر بھوک میری سوچ پر غالب آئی اور میں بلی کی طرح دبے پاؤں آواز پیدا کیے بغیر باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے اس سمت آنے والے تمام ممکنہ راستوں پر نظریں دوڑائیں، لیکن دور دور تک کسی ذی ہوش کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کمرے کے اندر تھا۔ میں نے روٹی وہاں سے غائب کرنے کے لیے ایک پلان اپنے ذہن میں مرتب کرنے کے بعد ہی اس کوٹھری نما کمرے کی کنڈی کھولنے کی جرت کی تھی۔ اندر ایک چارپائی پر ایک بڑے رومال میں کافی تعداد میں گھی سے چپڑی ہوئی روٹیاں، اچار اور لسی کے ساتھ موجود تھیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے میری بھوک اور بڑھا دی۔ وہ کم از کم ایک آدمی کا کھانا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بڑی بے صبری سے رومال کی تہیں کھول دیتا۔ رومال کو گانٹھ نہیں لگائی گئی تھی۔ وہاں سے 4 روٹیاں اٹھا لیں اور باقی روٹیاں چارپائی پر بکھیر دیں۔ اب میں نے اوپر والی 2-3 روٹیاں اس طرح کاٹیں کہ وہ کسی جانور کا کارنامہ معلوم ہو۔ بظاہر میں نے بالکل ایسا انداز اپنایا تھا کہ یہ کسی بلی کا کارنامہ معلوم ہو۔ کچی اینٹوں کے اس کمرے میں ہوا کے لیے دیواروں میں کھلے سوراخ رکھے تھے، ان کے آگے کوئی جالی یا سلاخیں نہیں لگی تھی۔ ظاہر ہے اس راستے سے کوئی بھی جانور آ سکتا تھا۔ جب کام ٹھیک طریقے سے انجام پا گیا تو میں برتن کو منہ لگا کر جی بھر کے لسی پینے لگا۔ گاؤں کی تازہ لسی نے حلق سے نیچے اترتے ہی آب حیات کا کام کیا تھا۔ میرے جسم کی رگیں جو خوف، پیاس اور بھوک کے مارے خشک ہو رہی تھیں، یوں لگا جیسے ان میں تر و تازہ خون دوبارہ دوڑنے لگا ہو۔ باقی لسی برتن سمیت میں نے اس طرح چارپائی پر گرائی جیسے یہ بھی اسی جانور کا کارنامہ ہو جس نے روٹیاں خراب کی تھیں۔ ایک مٹی کے لوٹے میں وہاں رکھے گھڑے سے پانی بھرا اور کھیتوں کے اس وسیع سلسلے میں اندر ہی اندر بھاگتا چلا گیا۔ دروازہ میں نے واپسی پر اسی طرح بند کر کے باہر دسترخوان بھی لٹکا دیا تھا۔ وحشیوں کی طرح میں نے 4 روٹیاں کھائیں، جی بھر کے پانی پیا۔ اب میں قدرے نارمل ہو چکا تھا۔ جب پیٹ کا جہنم ٹھنڈا پڑا تو دماغ سوچنے کے قابل ہوا اور مجھے ان دونوں کی گفتگو یاد آنے لگی۔ وہ اس نہر کے قریب ہونے کا تذکرہ کر رہی تھیں جس سے تھوڑے ہی فاصلے پر میرے ملک کی سرحد واقع تھی۔ یہ نہر انڈیا کے علاقے میں تھی اور عموماً سمگلروں کو پکڑنے کے لیے ناکے لگائے جاتے تھے۔ میری اس وقت کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، اسی کیفیت جس کا اظہار الفاظ میں کم از کم ممکن نہیں۔ مجھے سرحد کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس سے پہلے میں نے کبھی سرحد پار کی تھی، لیکن مختلف سمگلروں سے باتیں سن سن کر مجھے تمام حالات سے آگاہی ضرور تھی۔ یہ لوگ جب کبھی آپس میں اکٹھے ہوتے تو نشے کے سر میں اپنے واقعات ایک دوسرے کو سنانے لگتے تھے۔ میں اگر کسی ایسی محفل میں موجود ہوتا تو نہ جانے کیوں بڑی دلچسپی سے ان کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ شاید میری چھٹی حس نے یہ واقعات آنے والے دور کے پیش نظر میرے لاشعور میں محفوظ کر رکھے تھے، یا پھر قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں نے خود بھی سوچا نہیں تھا کہ میں اسی طرح بین الاقوامی سرحد عبور کروں گا،
یہ منزل تو بہت بعد میں آنی تھی۔ اس روز مسز نادرہ نے مجھے بادل نخواستہ ہی اس مشن پر روانہ کیا تھا۔ شاید عام حالات میں وہ کبھی مجھے خطرات کے اس اندھے کنویں میں نہ دھکیلتی۔ میں نے رات کم از کم 5-6 میل کا فاصلہ طے کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں صرف 2 میل تک بھارتی سرحد کے اندر آیا تھا۔ اندھیرے میں سمت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے میں چاروں طرف زیادہ تر گھومتا ہی رہا تھا۔ شاید سیدھا نہیں چل پایا تھا، کیونکہ میرے جیسے اناڑی کے لیے تو رات کو آسمان پر چمکنے والے مختلف ستاروں کا راست کی رہنمائی کے لیے استعمال جانے بغیر سیدھا چلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے تو بخوبی علم تھا کہ سوائے خاص قسم کے حالات کے عام حالات میں یہاں انڈین بارڈر سیکیورٹی والے آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کیا کرتے، اور سرحدی چوکیاں بھی یہاں کم از کم ایک دوسرے سے 3-4 میل کے فاصلے پر واقع ہوتی ہیں۔ یہ فاصلہ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر طے کیا کرتے تھے۔ عموماً لوگ سرحدی پوسٹوں کے درمیان فاصلہ طے کرنے کے لیے رات کو دونوں اطراف سے گشت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سرحد کو پار کیا جائے تو کس وقت اور کس طرح۔ رات کے وقت تو میں اسی طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا اور نہ جانے کہاں کہاں نکل جاتا۔ اس لیے رات کو سرحد عبور کرتے امکانات پر تو میں نے سوچنا بھی فی الوقت بے وقوفی جانا۔ پھر میرے ذہن نے رہنمائی کی کہ کسی طرح میں دن کی روشنی میں نہر کے قریب پہنچ جاؤں تو وہاں سے کم از کم میں اپنی سمت درست رکھ سکوں گا، اور شام ڈھلتے ہی جب ہلکی ہلکی روشنی بھی ہوگی تو سرحد عبور کر لی جائے۔ اس طرح میں کم از کم بھارتی علاقے میں گرفتار نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی بات البتہ اور تھی۔ وہاں میرے بچنے کی بھی کافی امید تھی، لیکن نہر تھی کس سمت؟ اب مسئلہ یہ آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھا ہوا جغرافیہ یاد آ گیا۔ بھارت ہمارے مشرق میں واقع ہے اور ہم اس کے مغرب میں سورج کی مخالف سمت۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہند اور پاکستان سورج کی مخالف سمت میں ہوں گے۔ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا خطرہ تو میں اب مول لینے سے رہا۔ یوں بھی پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا ہونے کے بعد سے مجھے اپنی گمشدہ توانائیاں واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کھڑے ہو کر احتیاط سے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ فی الحال تو دور دور کسی آدم ذات کا نشان بھی نہ دکھائی دیا۔ خدا کو یاد کرتا ہوا میں باہر نکل آیا۔ میں نے لباس تو دیہاتیوں والا پہن رکھا تھا۔ اپنی بقیہ چادر کو مقامی لوگوں کی طرح سر پر باندھ لیا، دھوتی کو لنگوٹ کی شکل دے لی۔ مقامی لوگ عموماً اس طرح دھوتی باندھا کرتے تھے۔ ہر طرف کھیتوں کا وسیع سلسلہ تھا، اور میں نہ جانے کم وقتوں نے ایسے ریتلے اور غیر آباد علاقے میں اتنی ہریالی پیدا کیسے کر لی تھی، کیونکہ ہماری سمت تو زیادہ تر ریتلے ٹیلے ہی ملا کرتے تھے، یا پھر کانٹے دار خودرو جھاڑیاں۔ میں نے کھیتوں کے درمیان بنا ہوا راستہ اپنایا تھا اور سورج کو اپنی پشت پر رکھ کر سفر کر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیتا۔ اب مجھے دور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے مقامی کسان بھی دکھائی دینے لگے۔ دل ہی دل میں اس وقت خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ مجھے آواز نہ دیں یا میرے متعلق سوچنا نہ شروع کر دیں، اور خدا نے خاصی مہربانی فرمائی۔ وہ لوگ کھیتوں میں اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ کسی کو شاید میری طرف دیکھنے کی مہلت ہی میسر نہیں تھی۔ صرف ایک آواز دور سے میرے کان میں پڑی، غالباً ہریش کہہ کر پکارا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں گڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ میرے خدایا، میں نے سوچا، میں اب کیا کروں؟ اگر اچانک بھاگنا شروع کر دیا تو وہ لوگ مجھے مشتبہ جانیں گے اور دن کے اجالے میں مجھے گھیر کر مار ڈالیں گے، کیونکہ یہاں سے دن کے اجالے میں فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ شاید کسی نادیدہ قوت نے اس لمحے میری رہنمائی کی تھی۔ میرا وہ عمل قطعی لاشعوری تھا جب میں نے آواز دینے والے کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ لہرا دیا۔ غالباً میری اس حرکت نے آواز دینے والے کو مطمئن کر دیا تھا، کیونکہ دوبارہ مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ شاید پکارنے والا میرے ہریش ہونے کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے پکارے یا اس طرف متوجہ ہو، میں کھیتوں میں لہراتی فصلوں میں چھپ جانا ہی مناسب سمجھتا تھا۔ میں سرحد کے جتنا قریب آ چکا تھا، اس طرف بھارتی سرحدی افواج کے لوگوں کی موجودگی کا شک بھی کیا جا سکتا تھا، جو ان دیہاتیوں کی طرح بھولے بھالے نہیں ہوتے۔ کھڑی فصلوں کے درمیان سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فصلوں کے درمیان اگے ببول میری ننگی ٹانگوں پر خراشیں لگا رہے تھے۔ دھوتی جسے میں نے لنگوٹ کی طرح باندھ رکھا تھا، اسے لٹکانا مناسب نہیں تھا۔ اس طرح دھوتی کانٹوں وغیرہ میں الجھ بھی سکتی تھی۔ جان بچانے کا جذبہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کا احساس مجھے اس روز اچھی طرح ہوا، حالانکہ اس سے پہلے میں 2-3 مرتبہ بھی موت کے منہ سے بال بال بچا تھا۔ لیکن شاید وہ اپنا وطن تھا، اور مجھے میڈم نادرہ جیسی با اثر عورت کی ملکی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محسوسات آج جیسے بالکل نہیں تھے۔ یہاں میں بالکل بے یار و مددگار اور اکیلا تھا۔ پرایا دیس، دشمن ملک میں پڑھا لکھا نوجوان تھا۔
جانتا تھا کہ ہندو کی سرزمین پر بھٹک رہا ہوں۔ اگر ان کے قابو میں آ گیا تو یہ لوگ پہلے فوراً جاسوس سمجھ کر پکڑ لیں گے اور میرے صفائی دینے تک میرا ہی صفایا کر ڈالیں گے۔ مجھے جلد از جلد اس جہنم زار سے نکلنا تھا۔ مجھے بہر صورت اپنے وطن، اپنی ماں کے پاس پہنچنا تھا۔ میرا زندہ رہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مجھ سے اور زندگیاں بھی وابستہ تھیں۔ یہ تھا وہ عزم جس نے لاکھ نامساعد حالات کے باوجود پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی۔ 2 میل کا یہ فاصلہ جو 2 صدیوں پر محیط ہوتا دکھائی دیتا تھا بالآخر ختم ہوا۔ اب مجھے بڑی نہر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس درمیان میں نے 2 راجبہ یعنی پانی کے نالے بھی عبور کر لیا تھے۔ پھر وہ مبارک ساعت بھی آن پہنچی تھی جب میں نے قریباً 30 گز کی دور پٹڑی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ یہاں قریب ہی ایک اور کھیت نظر آ رہا تھا۔ جس کھیت میں چھپا بیٹھا تھا اس کے اور سامنے نظر آنے والے کھیت کے درمیان قطع اراضی خالی پڑی تھی۔ سامنے نظر آنے والے کھیت سے پھر نہر کا فاصلہ مشکل 15-20 گز ہی رہ جاتا تھا، اور وہ جگہ نہر کنارے بنے راستے نے گھیر رکھی تھی۔ یہ راستہ پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور شاید فوج اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے ہی استعمال میں رہا کرتا تھا۔ میں نے اگلے کھیت تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ یہاں کوئی خفیہ پوسٹ ہی موجود نہ ہو۔ ایسی پوسٹیں سرحدی نگہبانی کے فرائض ادا کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ اس خدشے کے پیش نظر میں نے بہت احتیاط سے چاروں اطراف نظریں دوڑا کر اس بات کا اطمینان کر لیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور نہ ہی یہاں دور دور تک کسی سرحدی چوکی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر اس کھیت سے نکلا اور مختصر قطع اراضی کو تیز قدموں سے پھلانگ کر اگلے کھیت میں جا پہنچا۔ یہاں سے نہر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ نہر کے پار حد نگاہ تک ریت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کہیں کہیں کچھ سرکنڈوں کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ دور جہاں آسمان اور زمین آپس میں گلے ملتے دکھائی دے رہے تھے، وہاں کچھ درخت نظر آ رہے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ پاکستانی علاقے کا کوئی گاؤں ہے۔ میں شام تقریباً 5 بجے تک وہیں رکا رہا۔ اس اثناء میں وہاں سے 2 مرتبہ سرحدی پہرے داروں کا گزر ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہرا بدلنے پر اپنی اپنی چوکیوں کی سمت جا رہے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں ان کے بالکل نزدیک کوئی دن کے اجالے میں چھپا بیٹھا ہے۔ فصلیں چونکہ پکنے پر آ رہی تھیں، لہٰذا کسان بھی کھیتوں میں کم ہی نظر آتے تھے۔ میرے سامنے تو میدان صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ جیسے ہی میں باہر نکلوں گا کسی سرحدی چوکی میں واقع سرچنگ ٹاور پر کھڑے سپاہی کی طاقتور دوربین کی زد میں نہیں آؤں گا، اور پھر سیسے کی ایک گولی میرا مقدر بن کر رہ جاتی۔ لیکن ان تمام خطرات کے باوجود مجھے سرحد عبور کرنا اور اپنے ملک میں جانا تھا، جہاں ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی بلائیں لینے کی منتظر تھی۔ کھیت سے نہر تک کا قریباً 20 گز کا علاقہ بالکل صاف تھا۔ شاید انڈیا کی سرحد میں واقع یہ آخری کھیت تھا، کیونکہ نہر کی دوسری سمت کوئی ہریالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس طرف کا علاقہ پاکستانی سرحد کے نزدیک ہونے کی وجہ سے دفاعی تقاضوں کے پیش نظر بھارتی فوج نے جوں کا توں چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ لڑائی کی صورت میں نہر کے اس کنارے تک فوراً پاکستانی فوج نے قابض ہو جانا تھا۔ میں آہستہ آہستہ باہر نکلا اور تجربے کار فوجیوں کی طرح رینگتا ہوا نہر کی سمت بڑھنے لگا۔ سورج اب پاکستانی سرحد میں غروب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سفر کا اختتام اور میں نے آغاز کیا تھا۔ نہر کے کنارے پہنچ کر میں نے دونوں اطراف دور دور تک نظر دوڑائی۔ میدان صاف تھا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہر میں نظر ڈالی تو اپنے ارمانوں پر اوس پڑتی دکھائی دینے لگی، کیونکہ نہر خاصی گہری تھی اور اس کے دونوں کنارے پختہ اور کافی اونچے تھے، یعنی دوسری سمت پہنچنا سوائے اس صورت کے کہ سہارا دینے کے لیے کوئی رسی یا دوسری طرف کوئی شخص موجود ہوتا۔ نہر کے کنارے جان بوجھ کر پانی سے کم از کم 6-7 فٹ اونچے رکھے گئے تھے، چونکہ یہ نہر دفاعی تقاضوں کے پیش نظر تیار کی گئی تھی، اور اس میں مصلحت یہی کار فرما تھی کہ ایک مرتبہ نہر میں اترنے والا پھر باہر آسانی سے نہ نکل پائے۔ جو مقامات اس مقصد کے لیے بنے ہوئے تھے اور جہاں سے کنارہ نیچا تھا، وہاں یہ لوگ ناکا لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ یہاں سے برآمد ہونے والے کا خاطر خواہ استقبال کر سکیں۔ میرے خدا، میں نے سوچا، کیا میں کبھی نہر کے اس پار نہیں جا پاؤں گا؟ میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ساری محنت اور دعائیں رائے گاں جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید تجدید عہد کا لمحہ تھا۔ شاید قدرت ایک مرتبہ پھر مجھ سے وعدہ لینا چاہتی تھی، اپنی اگلی زندگی کو انسانوں کی طرح بسر کرنے کا وعدہ۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے عہد کی تکرار کی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھیں آنسوؤں سے بوجھل ہوئیں، ایک مرتبہ پھر میرا کلیجہ کٹا۔ اس لمحے میری حالت اس خوفزدہ بچے سے مشابہ تھی جو بردہ فروشوں کے چنگل میں گھر چکا ہو۔
میں ہی بھیڑیوں کے غول میں پھنسی بھیڑ تھا۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی شعلہ برساتی زبان والا بھیڑیا مجھے ہڑپ کر سکتا تھا۔ کسی بھی سمت اچانک آنے والی گولی مجھے موت کی ذلت سے دوچار کر سکتی تھی۔ میری لاش بھی میری ماں کو دیکھنی نصیب نہ ہوتی۔ میں مرنے سے نہیں، موت کے اس ذلیل ترین روپ سے خوفزدہ تھا۔ حشرات الارض نے چیخم دھاڑ شروع کر دی تھی اور رات اپنی پوری نحوست کے ساتھ میرے سر پر مسلط ہونے لگی تھی۔ مجھے سامنے کا راستہ حفظ ہو چکا تھا، لیکن 10 فٹ چوڑی یہ نہر میرے لیے پلسرات بن گئی تھی۔ عین ان لمحات میں جب میں دم توڑتے مریض کی طرح بے دم ہو رہا تھا، میرے دائیں طرف کچھ فاصلے پر کچھ جنگلی جھاڑیاں دستے مسیحا بن کر نمودار ہوئیں۔ دم توڑتے اجالے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں نے اس سمت دیکھا۔ نہر کے دوسرے کنارے پر اگی خودرو جھاڑیوں کا ایک گچھا پانی کی سمت نیچے لٹک رہا تھا، اور میں کوشش کر کے اسے تھام سکتا تھا، پھر اسی جنگلی گھاس کے سہارے نہر کے دوسرے کنارے پر بھی پہنچ سکتا تھا۔ یہ تائید غیبی تھی۔ مجھے بچپن میں پڑھی ہوئی وہ بہت سی کہانیاں یاد آ گئیں، جب جن کی قید میں آنے والے شہزادے کو رحم دل پری یا بہادر شہزادی اچانک اچک کر لے جایا کرتی تھی۔ یہ کانٹے دار جھاڑیاں میرے لیے رحم دل پری کی طرح اچانک آسمان سے زمین پر اتر آئی تھیں۔ یہ میری ماں کی دعائیں تھیں۔ یہ وہ جھاڑ پھونک تھی جو ہر روز میرے والد سے پٹنے کے بعد اپنے دکھتے وجود کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میری ماں مجھ پر کیا کرتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں جاگ رہا ہوتا تھا۔ تب مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اتنی بے بس نہ بنے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ایسی کئی پھونکیں وہ اپنے ہاتھوں پر مار کر اپنے ہاتھ بھی تو دن میں کئی مرتبہ اپنے چہرے پر پھیرتی ہے۔ اگر ان پھونکوں سے وحشت اور درندگی کے دیے بجھائے جا سکتے تو میری ماں کو رات کے اندھیروں میں ہم سے چوری چوری اپنے بدن کی چوٹیں نہ سہلانا پڑتیں۔ لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ دراصل انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں تو فوراً ڈیبٹ کریڈٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ ریزرو اکاؤنٹس میں قدرت کی طرف سے جمع کر دی جاتی ہیں، تاکہ وہ دعا کنندہ کو اس کی توقع سے بڑھ کر منافع کے ساتھ نوازا جائے۔ شاید رات کے دوسرے پہر تہجد گزاری کے لمحات میں میری ماں نے بھی میرے لیے کوئی ایسی ہی دعا مانگی تھی، جسے قدرت نے اس برے وقت کے لیے میرے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کر دیا تھا، اور آج یہ دعائیں حیات نو بن کر میری طرف لوٹی تھیں۔ انسان کتابوں سے بھی علم حاصل کرتا ہے اور تجربے سے بھی، لیکن تجربے سے حاصل کردہ علم کی بنیاد کتنی مضبوط اور کتنی گہری ہوتی ہے، اس کا ادراک مجھے بخوبی ہو چکا ہے۔ جھاڑیوں کا وہ کانٹے دار پودا جو ریتلی زمین کی کوکھ سے سر نکال کر 10 فٹ چوڑی اس نہر کے پکے کنارے کی طرف پانی میں جھکایا تھا، دراصل وہ طلسماتی ہاتھ تھا جس نے خوفناک جنوں میں گھرے معصوم شہزادے کو جنوں کے عین درمیان سے اٹھا کر اسے آسمان کی بلندیوں پر سیر کرواتے ہوئے ملکہ کے محل میں پہنچا دیا تھا۔ شاید زندگی بھر کے مطالعے کے بعد بھی میں نیکی اور بدی کے اس فلسفے کو نہ سمجھ پاتا جو اس ایک لمحے نے مجھے عطا کر دیا۔ میں ساون کے اندھے کی طرح مسز نادرا کی دنیا ہی کو ساری دنیا سمجھ رہا تھا۔ میں نے یہی جانا تھا کہ بس اب مجھے دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی ہے۔ میں نے حرام کی اس کمائی کو بھی حیات کا حصہ حاصل جان لیا تھا، اس کی زندگی کے سارے مسائل کا شافی علاج تصور کر لیا تھا۔ لیکن آج اس سب کچھ کی حیثیت پانی کی سطح پر نمودار ہونے والے بلبلے جتنی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھے اس حقیقت ساز گھڑی نے ماں کی عظمت اور سچے دل سے نکلی دعا کی حقیقت کا قائل کر دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں جانے کتنی مرتبہ اس مبارک ساتھ پر سلامتی بھیجی جس نے میری آنکھوں کو سچائی کے نور سے آشنا کر دیا تھا۔ میرے حوصلے دو چند ہو گئے تھے۔ ایک عزم تازہ، ایک ولولہ نو کے ساتھ میں نے بڑی مضبوطی سے اپنے قدم نہر کے کنارے کی طرف بڑھانے شروع کیے تھے۔ میرا ایمان تھا کہ اگر اس طرف کسی دیدبان کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ اب تک اندھا ہو چکا ہوگا اور اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔